اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ نے بڑی حدیثیں یاد کر لی ہیں اور بہت بیان کرتی ہیں، یعنی اتنے بیان کرتے ہیں، اتنی حدیث بیان کرتے ہیں، ہر وقت جب دیکھو حدیث ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ پہلے بھی اس کی وضاحت فرما چکے، تو وہ پہلے بھی بیان کر چکے اس کی وجہ کہ میں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، میں کھانے پینے اور بھوک تک کے لیے یعنی وقف کیا، میں نے قربان کیا اور حدیث کو یاد کیا۔ تو وہ فرماتے ہیں اگر قرآن میں یہ آیتیں نہ ہوتی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یعنی آگے لمبی آیتیں، تو میں کبھی حدیث بیان نہ کرتا، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں ان کی واضح ہدایت اور بینات کو، تو یعنی ان کے لیے عذاب اور اس طرح سے، تو اس لیے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، اگرچہ ایک آیت ہی ہو، ایک بات ہی ہو، وہ بھی پہنچا دو آگے تک۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ پہنچا دو، ہو سکتا ہے سننے والے یا بعد میں آنے والے یا غائبین جو ہیں وہ تم سے زیادہ بہتر یاد رکھیں۔ پھر آگے ابو ہریرہ کہتے ہیں بے شک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بازاروں میں خرید و فروخت کرنے کا شغل رہتا تھا، ہمارے انصار بھائی اپنے مال کے کام میں مشغول رہے، اور ابو ہریرہ اپنا پیٹ بھر کے رسول اللہ کی خدمت میں رہتا تھا، اور ایسے اوقات میں حاضر رہتا تھا کہ لوگ حاضر نہیں ہوتے تھے، اور وہ باتیں یاد کر لیتا تھا جو لوگ یاد نہیں کر سکتے تھے یا نہیں یاد کرتے تھے۔ تو علم کو یاد کرنا، علم کو بیان کرنا، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی تلقین بھی ہے، کیونکہ علم زندہ ہی تب رہتا ہے جب دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تعارف ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔